والدین کے ساتھ اولاد کا جو رشتہ ہے یہ بڑا حساس رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اولاد کے ساتھ یہ رشتہ رشتوں کا حسن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ، پس اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری جگہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں اللہ کی صرف عبادت کی جائے گی، اور جیسے ہی رخ حقوق العباد کی طرف ہوا اللہ کے حکم کا، ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اگر کوئی آپ کے احسان کا مستحق ہے، اگر کوئی آپ کے اچھے اخلاق کا مستحق ہے، اگر آپ کی اچھی گفتگو کا کوئی مستحق ہے، اگر کوئی آپ کی میٹھی بول، میٹھی گفتگو، خوشبودار گفتگو کا کوئی مستحق ہے اللہ کی مخلوق میں، تو سب سے پہلے آپ کے والدین مستحق ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر آپ کے سامنے آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھ، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اور ممکن ہے غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، رحم کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دے، کلوز کر لے۔ جیسے ایک پرندہ جب اڑان بھرتا ہے تو اپنے پر کھول لیتا ہے، جب وہ پرندہ نیچے کی طرف، پستی کی طرف آتا ہے اور جب نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اڑان بھر رہے ہو، تم چودھری بن رہے ہو، LLB کر رہے ہو، تم علامہ ہو، فہامہ ہو، ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، تم بہت بڑے کسان ہو، تم تاجر ہو، تم جو کچھ بھی ہو، جہان میں تمہارا بڑا نام ہے، یہ اڑان بھر رہے ہو، جا رہے ہو، اپنی پروازیں اٹھا رہے ہو، بڑے کاروباری لوگ ہو، بڑی آکڑ ہے تمہارے اندر، جب والدین کے پاس جاؤ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو، اپنی ڈاکٹری پیچھے چھوڑ کے آؤ، اپنے سارے معاملات پیچھے چھوڑ کے آؤ، اپنی ڈگریاں پیچھے رکھ کے آؤ۔ آپ علامہ ہیں، فہامہ ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، آپ جہان کے منسٹر ہیں، اپنی تمام ڈگریاں، تمام عہدے پیچھے رکھ کے آ، اس لیے یہ عہدوں والی جگہ نہیں ہے، یہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل، یہ تیری عزت کی جگہ ہے، یہاں پہ اپنے بازوؤں کو کلوز کر، اپنی آکڑ کو مٹا، اپنی مغروری کو ختم کر، یہاں عاجزی کے ساتھ آ کے بیٹھ اور ان کی خدمت کر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی والا رویہ، اور یہاں آکڑ اور مغروری لے کر نہ آؤ؟ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ یہ آپ کے والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے،
اب عقل بھی کمزور ہو چکی ہے. اب کیا ہوگا؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا نہیں جب ہم کسی کو بوڑھا کرتے ہیں تو اس کو واپس بچپن کی حالت میں لوٹا دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر عقل رکھتے ہو تو سوچو، جو بچہ ہو جاتا ہے، پہلے بچے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. بچے زیادہ اپنی مرضی کو پسند کرتے ہیں، یوں کیا یوں کیا، جو ان کے دل میں آیا وہ کہہ دیا، جو ان کے زبان پہ آیا وہ کہہ دیا، جو ان کے ارادہ تھا وہ کام کر لیا. اب یہی کام ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کریں، لیکن آپ کا اپنے والدین کے ساتھ ایسا تعلق ہو محبت والا، بچے نقصان بھی کریں تو والدین سینے سے لگاتے ہیں، بچے کوئی غلط بول بھی دیں تو والدین اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیار سے ان کو سمجھا دیتے ہیں بیٹا یوں نہیں یوں بولنا ہے، اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے پیارا، کوئی نہیں یہ ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ دیتا ہے. لیکن آپ اپنے بچوں کو چھوڑتے نہیں، آپ اپنے بچوں کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. آپ کا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، ایک محبت ہے، ایک الفت ہے، آپ کا ایک پیار ہے، آپ کا وہ جگر کا ٹکڑا ہے. اسی طرح یہ آپ کے والدین یہ بھی اب ایسے ہی لاڈ بھی کر سکتے ہیں، ایسے یہ محبت میں اڑی بھی کر سکتے ہیں، محبت میں یہ آپ کے ساتھ کوئی بحث بھی کر سکتے ہیں. خدارا یہ اسی حالت میں آ چکے ہیں، بچپن والی حالت میں زیادہ بول سکتے ہیں. یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی بد کلامی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حالت بچپن والی آ چکی ہے. جیسے بچوں میں کچھ عادتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہوں تو کبھی کبھی وہ شرارتیں کر لیتے ہیں. آپ کے والدین بھلا وہ عقل مند ہیں، دانا ہیں، سیانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر عقل کبھی کبھی کوئی بات بھول بھی جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی بات دماغ سے نکل بھی جاتی ہے اچانک. آپ نے یہ بات نوٹ رکھنی ہے. جیسے ایک ماں ڈبل ایم اے ہو اور انگلش کی ماہر ہو، بڑی بڑی زبانیں بولتی ہو، لیکن جب بچے کے پاس جائے گی تو کیا کرے گی؟ کہے گی بیٹا ملک پینا ہے؟ نہ، بچے کی زبان بولے گی. بچے کی ماں کو پتا ہے دودھ کو انگلش میں ملک کہتے ہیں، اور فارسی میں اور سرائکی والے جیسے کھیر کہتے ہیں، اردو میں دودھ کہتے ہیں، اور اس کو پنجابی میں ہم دودھ کہتے ہیں. ماں کو پتا ہے، ساری زبانیں ماں کو آتی ہیں، ماں پڑھی لکھی ہے. لیکن بچے کے پاس جاتی ہے، بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو بچے کو کہتی بیٹا آپ نے دودھ پینا ہے. یہ زبان کس کی ہے؟ ماں کو نہیں پتا کہ دودھ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ محمل ہے. لیکن ماں کو پتا ہے یہ میرے بچے کی زبان ہے. جب بچے کے پاس جانا ہے تو بچہ بن کے جانا پڑے گا. اسی لیے جب والدین کے پاس بیٹھنا ہے تو پھر چودھری نہیں، پھر وڈیرے نہیں، پھر نواب نہیں، پھر وزیر اعلیٰ نہیں، پھر وزیر اعظم نہیں، پھر آپ علامہ فہامہ نہیں، بلکہ ان کے پاس بیٹھیں گے انہی کے مزاج کے ساتھ، جو ان کا مزاج ہے، جیسے وہ ہیں. ایک باپ ہے، وہ اپنے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اب پہلے گھر میں ہوتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو چھوڑنے اسکول جاتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں، پھر بچے ان کی رونق ہوتے ہیں. اب جب باپ بوڑھا ہو گیا اور بستر پہ پڑا ہے، کچھ مفلوج بھی ہو گیا، کچھ ویسے کمزوری تھی، کچھ بیماریوں کا حملہ ہو گیا، اب باپ ایک بیمار ہے، اب اس کو سہارا کیا چاہیے تھا؟ یہی اولاد کا، جس کے لیے رو رو کے والدین نے دعائیں کی، اے اللہ تو ہمیں سہارا دے دے، اولاد کے ذریعے سہارا دے دے، ہمیں اولاد دے تاکہ ہمارا کوئی سہارا بن جائے، ہمارا کوئی وارث بن جائے. اولاد ہونے کے باوجود بھی اگر والدین بے سہارا ہو جائیں، بتاؤ یار کیا عالم ہوگا والدین کا. اگر اولاد ہونے کے باوجود بھی وہ والدین بیچارے بے وارث ہو جائیں، ان کا کوئی وارث نہ بنے، کیا حال ہوگا ان والدین کا، کیا دل پہ بیتتی ہوگی ان والدین کے ساتھ. اگر ماں ہے یا باپ ہے، وہ بیچارے اکیلے کمرے میں پڑے ہیں اور سارا دن کوئی کمرے میں نہیں آ رہا، کوئی پانی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا، کوئی ان کے قریب نہیں ہے، کوئی ان کا حال نہیں پوچھتا. اگر بیٹا ایک شام کو آتا ہے واپس، وہ باپ بیچارہ گردن موڑ کے بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے،
اس کے چہرے کا تیور دیکھتا ہے، کہیں میرا بیٹا غصے میں تو نہیں، میں پانی مانگوں گا اپنے بیٹے سے، کہیں میرا بیٹا مجھے جھڑک نہ دے، میں اپنے بیٹے سے کھانا مانگوں، کہیں میرا بیٹا مجھے جھڑکے نہ، میرے درد بڑی ہے، بڑی اشد تکلیف ہو رہی ہے ٹانگوں میں، سر پھٹ رہا ہے، کلیجہ باہر منہ کو آ رہا ہے، کہیں میرا بیٹا مجھے یہ نہ کہے ابا تیری تکلیفیں بس میرے بار بار دماغ میں گونجتی رہیں، جب بھی تیرے پاس آتا ہوں تو اپنی تکلیفیں لے کے بیٹھ جاتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا میرا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے، کہیں میرا بیٹا اپنے دوکھی نہ کھول کے بیٹھ جائے، کہیں میرا بیٹا غصہ نہ کر جائے۔ وہ بیچارہ باپ بستر پہ پڑا ہزار بار اپنے اولاد کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہے، خدارا ایسا رویہ نہ اپنائیے، ایسا رویہ نہ اپنائیے، محبت والا رویہ اپنائیے۔ آج تو اپنے والدین کے ساتھ رحم کرے گا، خدا عرش فرش کا مالک تجھ پہ کروڑوں رحم نازل فرما دے گا۔ اگر کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی نافرمان ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی وقت پلٹتا ہے۔ آج اپنے رسم کو توڑیے، آج قانون کو توڑیے، وہ قانون جو پیچھے سے آ رہا ہے کہ والد نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ ان کے ساتھ نہیں کریں گے، نہ، یہ رواج توڑیے، اس لیے تاکہ کل ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو، ہمیں بھی کوئی محبت سے سینے لگانے والا ہو، ہمیں اولاد ہماری فرما بردار مل جائے۔ اس لیے اے دوست، ہمیشہ اپنے والدین کا خدمت گزار بنے رہیے۔